بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ الذی جعل الکعبۃ الحرام قیاما للناس وامنا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ وجعل الحج والعمرۃ للنجاة عونا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والعد لا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ الذی لا نبی بعدہ اصلا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ واتباعہ الذین نالوا بصحبتہ فضلا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اما بعد فیا معشر الاخوان، توبوا الى اللہ واستغفروه من كل عصیان۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ وبادروا في أداء ما وجب عليكم في هذا اليوم من صلاة العيد ثم تضحيات الحيوان، وهي واجبة على كل مسلم مكلف مالك النساب من الشعة وإبل والبقر الذي ماض عليه الهولان، ولا تجزي الأجفاء ولا أرجاع وغيرهما مما فيها عيب أو نقصان۔ الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الآذاه؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم۔ قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة۔ قالوا: فما صوف فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة۔ وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگوں، آج 10ویں ذی الحج کا دن ہے، اور آج کے دن ہم اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے بھی جانتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کو پیش کرتے ہیں کہ ذی الحج کے 10 دنوں کے اعمال اللہ کو اتنے پسند ہے کہ ان 10 دنوں کے برابر دوسرے دنوں کا درجہ نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہی دنوں میں حج بھی آتی ہے. حاجی مینا میں بھی ٹھہرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں عرفات میں بھی ٹھہرتے ہیں غروب تک، شام تک، اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہیں، روتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. تو مینا میں بھی ٹھہرنا ہوتا ہے اور عرفات میں بھی ٹھہرنا ہوتا ہے. مزدلفہ کی برکت اور رحمت والی رات بھی ملتی ہے، اور پھر 10ویں کو عید کا دن بھی ہے اور قربانی بھی پیش کرتے ہیں. 10ویں کو قربانی پیش کرنا اللہ کے نظر میں سب سے بہتر اعمال اگر ہے تو قربانی پیش کرنا ہے. اور اگر خرچ بھی کرنا ہے تو قربانی کے پیچھے جو خرچ ہوتا ہے سب سے بہتر خرچ قربانی کا خرچ ہے. یہ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے. تو یہاں پر ان 10 دنوں میں سارے معاملات آتے ہیں. کچھ لوگ عرفہ کا روزہ بھی رکھتے ہیں. عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں تو کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، یہ عرفہ کا روزہ کیسا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خلاصہ فرمایا کہ عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور اسی طریقے سے کسی نے قربانی کے بارے میں پوچھا کہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خلاصہ فرمایا کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے. تو 10ویں ذی الحج کو قربانی پیش کرنا افضل ہے، اور اس قربانی کے پیچھے جو خرچ کرتے ہیں ہم، وہ بھی سارے خرچوں میں یہ خرچ جو بہتر ہے. تو یہاں پر ان دنوں میں قربانی بھی ہوتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو ہے وہ ایک عظیم قربانی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی جان کو پیش کی، اور اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنی جان کو پیش کی. سورہ صفات میں اس منظر کو پیش کیا گیا ہے کہ جب نمرود کا زمانہ ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں بھیجا گیا اور جب بحث ہوئی ہے تو نمرود غصے میں تھا اور نمرود کی قوم بھی غصے میں تھی، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ زندہ جلا دیا جائے. ایک زبردست آگ بھی لگا دی گئی، ایک بھیانک اور زبردست آگ لگا دی گئی، لکڑوں کے ڈھیر لگا دیے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اوپر رکھ دیا گیا اور نیچے سے آگ لگائی. قوم نے سوچا کہ حضرت ابراہیم کو ہم زندہ جلا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جس بندے کی حفاظت کرنا چاہے اس کو کون روک سکتا ہے؟
ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تو لوگوں نے جلا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی اور اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے حفاظت فرمائی۔ اب یہ تو ہو چکا، لیکن اس واقعے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑتے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، دین کے کام کے سلسلے میں کہ میرے ساتھ میں میری اولاد ہو وہ بھی دین کا کام کرنے والی ہو، تو ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن بھی لی اور بشارت بھی دی، سورہ صفات میں ہے فبشرناہ بغلام حلیم، اور ہم نے بشارت دے دی ایک لڑکے کی جو بردبار ہو، حلیم کہتے بردبار، برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بڑے بردبار تھے، صبر کرنے والے تھے۔ اب سورہ صفات میں آتا ہے کہ جب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ چلنے پھرنے لگے، جب کچھ چلنے پھرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دوران میں خواب دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو معصوم ہے اس معصوم بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے۔ یہ خواب دیکھا، پہلی بار جب یہ خواب دیکھا تو تعجب کرنے لگے کہ میں کیا خواب دیکھ رہا ہوں، اتنی عمر کے بعد 80 سال 86 پر ان کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اور یہ خواب دیکھ رہے کہ میں بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ دوسری بار پھر یہ خواب دیکھا کہ بچے کو ذبح کر رہے تو اور تعجب ہو گیا۔ جب پھر تیسری بار خواب دیکھا تو احساس ہوا کہ ہو نہ ہو اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں، میں اپنی چہیتی اولاد کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں۔ تو یہ احساس ہوا، جب احساس ہوا تو دل میں سوچا کہ چلو میں اپنے بچوں کو بھی تو پوچھ لوں، بچے کو بھی تو پوچھ لوں نا۔ اب بچے کو پوچھتے سورہ صفات میں ہے، پوچھتے کالا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی، میں نے دیکھا خواب میں، نوم کہتے نیند کو بھی یہاں، لیکن یہاں پر خواب کا ذکر ہے، انی ارا فی المنامی، میں نے دیکھا خواب میں، کیا دیکھا؟ انی اذبحک، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر، پھر دیکھ لے، ماذا ترا، تیرا ارادہ کیا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑی محبت سے اس خواب کو پیش کر دیتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تو حضرت ابراہیم کی تو اولاد ہے، جو خون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رگوں میں دوڑ رہا تھا وہی خون حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ فوراً کہنے لگے یا ابتی فعل ما تؤمر، اے والد بزرگوار آپ کر گزریے جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے کہ میرا بچہ بھی تیار ہے اللہ کے نام پر۔ اب دونوں جب تیار ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو لے کر مینا کی طرف چلے ہیں، مینا میں پھر ان کو لیٹا دیا، چھری تیز کر دی گئی۔ چھری تیز کرنے کے بعد جو خواب دیکھا تھا وہ پورا کرنے کے لیے، سچ کرنے کے لیے انہوں نے گردن پر چھری چلانا شروع کر دیا۔ ایک طرف تو خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نام پر بچے کو ذبح کر دے، دوسری طرف اللہ نے اس چھری کو بھی حکم کر دیا کہ خبردار یہ میری امانت ہے، چلنا مت، یہ میری امانت ہے، چلنا مت۔ ایک طرف چھری کو یہ حکم ہے اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام اپنے جذبے میں ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں۔ چھری چلا رہے لیکن چھری چل نہیں رہی ہے، چھری کو چلا رہے لیکن چھری چل نہیں رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انتہا تک اس آزمائش کو انتہا تک پہنچایا، اور انتہا میں دیکھا کہ ابراہیم کے دل میں میری محبت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، میری محبت اور میری الفت کے سوا کچھ بھی نہیں، میری رضا کے لیے اپنی جان کو دینے کو بھی تیار ہے، اپنی اولاد کی جان دینے کو بھی تیار ہے، ساری پسندیدہ چیز میرے نام پر قربان کرنے کو تیار ہے۔ اس جب اللہ نے دیکھ لیا اس منظر کو تو پھر پکارا، اللہ نے پھر ندا کی، اللہ نے پھر پکارا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر کے دکھایا، تم نے خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری قربانی کو وہاں پر پیش کر دی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، عظیم قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عظیم قربانی پیش کی، حضرت اسماعیل نے بھی پیش کی، لیکن آج ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم قربانی دیتے ہیں لیکن ان کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔
تو 10ویں ذی الحج کو ہم جو قربانی پیش کرتے ہیں اس سے بہتر اعمال اللہ کی نظر میں اس دن کو اور کوئی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس قربانی کے پیچھے جو ہم خرچ کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی خرچ نہیں ہے۔ اب یہاں تو یہ بات ہو گئی 10ویں ذی الحج کی۔ اب 10ویں ذی الحج کے بعد میں ہماری زندگی میں جو دن آتے ہیں، ہماری زندگی میں دن آتے، دن اور رات اور جو وقت گزرتا ہے، ہماری زندگی کے ہر لمحے، ہماری زندگی کے ہر لمحے، ہر آن اور ہر قدم جو ہے اور ہر لمحے زندگی کے ہمارے قربانی کی توقع کرتے ہیں، ہم سے قربانی کی توقع کرتے ہیں، ہماری جان کی، ہمارے جذبات کی، ہمارے ارادوں کی، ہمارے ارمانوں کی قربانی کو توقع کرتے ہیں کہ ہم قربانی دے اللہ کے نام پر، لوگوں سے بھلائی کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، باقی کے دنوں میں بھی ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لوگوں پر احسان کا معاملہ کرے، اللہ کا بھی حق ادا کرے، مخلوق کا بھی حق ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ ان دنوں میں، باقی کے دنوں میں بھی ہم پر ذمہ داری دیتی ہے کہ ہم اس چیز سے چھوٹ نہیں سکتے ہیں۔ تو زندگی کا ہمارا ہر لمحہ جو ہے توقع کرتا ہے کہ ہم بھی اچھے کام کریں اور ہم بھی اللہ کے نام پر اچھے کاموں میں قربانی عطا فرما دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی کافی لوگ اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر چلتے ہیں۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں آج بھی اپنی جان کو دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کا دور بیماری کا دور چل رہا ہے، کبھی یوں بھی دیکھا گیا کہ ماں باپ بیمار ہے لیکن اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ہے، اچانک بیمار پڑ گئے، اچانک ہاسپٹل میں داخل ہو گئے، اب ٹریٹمنٹ بھی کرنی ہے، ڈاکٹروں کو بھی ملنا ہے، دوائی بھی لانی ہے، دیکھ بھال بھی کرنی ہے، خدمت بھی کرنی ہے، سیوا بھی کرنی ہے۔ تو جب عظمت ہوتی ہے ماں باپ کے دل میں تو ایسی اولاد سے جان کی پرواہ نہیں کرتی کہ چلو میرے ماں باپ ہے ان کے پیچھے میں خدمت کروں۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کبھی اولاد بیچاری ماں باپ کے ٹریٹمنٹ کے پیچھے اتنی پریشان ہو جاتی ہے کہ ایک طرف یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ بچ جاتے ہیں اور اولاد کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ بیماری اس کو جب لگتی ہے تو ماں باپ تو بچ جاتے ہیں لیکن اولاد اس کے پیچھے مر جاتی ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر کو ہم دیکھتے ہیں کہ آدھی زندگی پڑھنے لکھنے میں نکل جاتی ہے، ڈاکٹری میں پڑھنے لکھنے میں آدھے سے زیادہ زندگی ان کی پڑھنے لکھنے میں نکل جاتی ہے، لیکن جب ذمہ داری پر آتے ہیں، جب مریض کے پیچھے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اپنی ذمہ داری کو بھولتے نہیں ہیں، اپنی جان کو بھول جاتے ہیں، مریض کی جان کو دیکھتے ہیں، مریض کے ٹریٹمنٹ کے پیچھے اپنی جان کو لگا دیتے ہیں، اپنے جذبات کو لگا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کافی جگہوں پر کہ مریض کے پیچھے ٹریٹمنٹ کرتے کرتے مریض تو بچ جاتا ہے لیکن ڈاکٹر کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کافی واقعات ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ایسے لوگ بھی اپنی جان کو، اپنے جذبات کو قربان کرنے کے لیے آج تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی آج دنیا میں موجود ہے، اور یہ جو خدمت جو ہے مخلوق کی خدمت، اللہ تعالیٰ ایک زبردست اپنے بندوں کو اجر عطا فرماتے ہیں، اپنے بندوں کو ایک زبردست اجر عطا فرماتے ہیں اور زبردست مقام تک اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معتکف ہے، مسجد نبوی اعتکاف میں ہے۔ ایک شخص آیا، آ کر بیٹھ گیا، سلام پیش کی اور بیٹھ گیا خاموشی سے، چہرے پر فکر ہے، یوں لگتا ہے کہ بڑا فکر مند ہے یہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ آدمی آ گیا اور کچھ کہتا نہیں، خاموشی سے بیٹھ گیا ہے اور چہرے سے لگتا ہے کہ بڑا فکر میں ہے، تو پوچھا کیا آپ کو کچھ فکر ہے؟ تو اس نے ہاں بھر دی، ہاں میں فکر میں ہوں۔ کیا فکر ہے؟ تو کہا کہ مجھ پر قرض ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ تو کہا کہ اب فی الحال تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں قرض کو ادا کر دوں۔ تو کیا چاہتے ہو؟ کیا مہلت چاہتے ہو؟ تو اسے فوراً ہاں کہا کہ ہاں میں مہلت چاہتا ہوں، میں محنت کروں گا، میں قرضہ ادا کر دوں گا، اور انشاءاللہ میں محنت کرنے کے بعد میرا قرضہ ادا کر دوں گا، لیکن فی الحال میں اس قابل نہیں ہوں کہ وہ قرض کو میں ادا کر دوں، وقت ہو چکا ہے۔ تو کیا چاہتے ہو آپ؟ کیا میں آپ کی سفارش کر دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر سفارش کر دیں گے تو بڑا احسان ہوگا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ فوراً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف سے تھے، لیکن فوراً کھڑے ہوئے، کپڑا کندھے پہ لگایا اور جوتے باہر نکالے، اور جیسا ایک قدم باہر رکھا ہے تو اسی وقت وہ بیچارہ جو پریشان حال تھا اس کے ذہن میں بات آ گئی کہ حضرت عبداللہ تو اعتکاف سے ہے، حضرت عبداللہ تو اعتکاف سے ہے، ارے حضرت آپ بھول گئے، آپ تو اعتکاف سے ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، خدا پاک کی قسم میں نہ بھولا ہوں، مجھے برابر یاد ہے۔ اور اس کے بعد میں مزار اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو
اس مزار اقدس میں آخری زمانے کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور پھر رو کر کہتے ہیں کہ خدا پاک کی قسم ان کی زبان سے میں نے سنا ہے اور ان کانوں سے سنا ہے کہ اگر ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی ضرورت پورا کرنے پہ، اس کی مجبوری کو دور کرنے کے لیے، اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اگر کچھ چلتا ہے پھرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، کوشش کا لفظ ہے، صرف کوشش کرتا ہے، کچھ لمحے اس کی راہ میں چلتا ہے، کچھ وقت چلتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے پھرتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں، بلکہ 10 سال سے بڑھ کر 10 سال سے افضل اس کو اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاصہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک دن اگر کوئی اللہ کے نام پر اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے 3 کھائے دور کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے نام پر اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے 3 کھائے دور کر دیتے ہیں، اور ایک پھر خلاصہ فرماتے ہیں کہ ایک کھائے کا فاصلہ زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے، زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے۔ تو بتاؤ کہ ایک دن میں بندہ اتنا جہنم سے دور ہو جاتا ہے، تو 10 سال کا اگر اس کو ثواب مل گیا یا 10 سال سے زیادہ اس کو ثواب مل گیا تو بتاؤ جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا، جنت کے قریب ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ تو یہ ہے حق، بندوں کے حق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر ہمارے کروڑوں جان قربان ہو جائے، کیسی تعلیم دی ہے، کتنا الفت، کتنی محبت، کتنے اخلاق کے معاملات پیش کیے ہیں۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پیش کی تو عبداللہ ابن عباس نے بھی بات کو پیش کی، تو کتنا بڑا زبردست اجر ہے، کیسے مقام پر اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں کہ بندے کو اتنا دور کر دیتے جہنم کی بھائی سے۔ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، چچا نے پرورش کی، لیکن یہ حضرت عبداللہ خفیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں جا کر دین کو انہوں نے قبول کر لیا، کسی کو پتا نہیں تھا۔ کچھ دن کے بعد چچا کو پتا چلا کہ یہ تو جاتے ہیں محمد کے پاس جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے پاس جاتے ہیں۔ جب پتا چلا کہ دین قبول کر لیا ہے تو بڑے غصے میں آ گئے، جیسے گھر پر داخل ہوئے تو کہا کہ کیا تم نے یہ دین قبول کر لیا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا دین قبول کر لیا؟ تو انہوں نے ہاں بھر دی، ہاں میں نے قبول کر لیا، تم کو اس دین کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس وقت عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا وہ میں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو چاچا کو اور غصہ آ گیا، تو ٹھیک ہے جب وہ دین تم کو نہیں چھوڑنا ہے تو تم ہم کو چھوڑ دو، تو حضرت عبداللہ خاموش کھڑے ہیں۔ جب خاموش کرے تو پھر زور سے کہا کہ اگر وہ دین تم کو نہیں چھوڑنا ہے تو تم ہم کو چھوڑ دو، اور پھر کہا کہ چلو نکلو اس گھر سے باہر، زور سے کہا کہ چلو نکلو اس گھر سے باہر۔ حضرت عبداللہ دھیرے سے جب پلٹ کر نکلنے لگے تو پھر آواز دی، رک جاؤ، کہا کہ دیکھو تمہارے جسم پر جو کپڑے وہ بھی ہمارے دیے ہوئے ہیں، تمہارے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ بھی ہمارے دیے ہوئے، نکالو اس کو بھی۔ تو اوپر کے کپڑے جو تھے حضرت عبداللہ نے نکال دیے اور وہیں پر رکھ دیے اور سیدھے اپنے ماں کے گھر پر بھاگ کر گئے۔ ماں کے گھر پر جب گئے تو ماں نے دیکھا تو حال کہا کہ یہ حال ہے، تو فوراً ماں نے ایک چادر پھینک دی۔ جب چادر پھینکی تو حضرت عبداللہ نے اس کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ کمر پر باندھا اور ایک حصہ کندھے پر لگا دیا۔ اس کے بعد میں ماں کی اجازت چاہتے ہیں کہ ماں میں یہاں پر ٹھہر نہیں سکتا ہوں ایک لمحہ بھی، میں فوراً جاتا ہوں، یہاں سے نکل جاتا ہوں مدینے کی طرف۔ ماں کی اجازت لی، ماں کی دعا لی اور اسی وقت گھر سے نکلے ہیں۔ چلتے گئے مکے کی سرزمین کو چھوڑتے ہوئے مدینے کی سرزمین پر پہنچے ہیں، مسجد نبوی میں پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم انتظار میں تھے۔ جیسے عبداللہ کو دیکھا تو ہاتھ کھول دیے، حضرت عبداللہ بھاگ کر آئے اور سینے سے لگ گئے اور بچے کی طرح رونے لگے۔ حضرت عبداللہ دل میں دکھ اور جو درد تھا وہ آنسو بھر کر نکلنے لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھام کے رکھا یہاں تک کہ وہ روتے رہے۔ اب یہاں پر حضرت عبداللہ مدینے تک پہنچ گئے، اب ان کو کچھ کام تو تھا نہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اس کام میں لگ گئے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے حضرت عبداللہ اور عرض کرتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میرا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میرا کوئی یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، میرا کس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور میرے پاس کوئی سرمایہ بھی نہیں ہے، میرے پاس صرف میری جان کا ایک سرمایہ ہے۔ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہی چاہتا ہوں کہ صرف میری ایک جان کا سرمایہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا سرمایہ میں اللہ کے نام پر دے دوں،
میرا یہ سرمایہ اللہ کے نام پر دے دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پانی آ گئے. عبداللہ تو فکر مت کر, اگر کسی راہ میں چلا, اللہ کی راہ میں چلا, اور اگر تجھ کو ہلکی سی بیماری بھی ہو گئی, ہلکا سا بخار بھی آ گیا, اور اگر تو موت کے حوالے ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ تب بھی تجھ کو شہادت کا ہی ثواب عطا فرمائیں گے, تجھ کو شہادت کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور انہی دنوں میں غزوہ تبوک کی سفر تھی. یہ حضرت عبداللہ بھی ساتھ میں ہے, سفر چل رہا ہے. راستے میں حضرت عبداللہ بیمار پڑے, اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کی تھی وہ ہو کر رہی. حضرت عبداللہ بیمار پڑے, ہلکی پھلکی پکار تھی, 1 دن یا 2 دن مجھے یاد نہیں ہے, لیکن شارٹ ٹائم کے لیے, چھوٹے سے وقت کے لیے بیمار پڑے, اور اسی بیماری میں ان کی موت ہو گئی. رات کا وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہید صحابہ اکرام کو کہا کہ اپنے بھائی کے لیے قبر کی تیاری کرو. قبر تیار ہو رہی ہے. قبر کے کنارے پر ایک قندیل ہے, قندیل کے اجالے میں مقدس صحابہ کرام موجود ہے. ساری روشنی جو ہے مقدس صحابہ کرام پر چہرے پر گر رہی ہے, اور سب کے چہرے نظر آتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود بھی وہاں پر موجود ہے. عبداللہ ابن مسعود مقدس صحابی ہے, وہ بھی وہاں پر موجود ہے. جب قبر تیار ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, لاؤ تمہارے بھائی کی لاش کو دو, میں نیچے اتار دوں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہیں, اور یہ کہا کہ لاؤ اپنے بھائی کی لاش دے دو. جب لوگوں نے لاش دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قبر کو صحیح کیا, اور اپنے ہاتھوں سے حضرت عبداللہ کی لاش کو قبر میں رکھ دی ہے. اس کے بعد میں قبر صحیح کر دی گئی. قبر صحیح کر دی کہ اس کے بعد میں دعائے خیر ہوئی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ, اے پروردگار, اے میرے رب, آج دن تک عبداللہ کی زندگی, اس کی زندگی کے انتہا تک مجھ سے راضی تھا. اے اللہ, عبداللہ کی زندگی کے انتہا تک میں راضی تھا. میں چاہتا ہوں, میں تو راضی ہو چکا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. میں تو راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. اتنا کہنا تھا تو صحابہ کرام رونے لگے, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تو چیخ نکل گئی, اور دھاڑے مار کے رونے لگے, اور کہنے لگے خدا پاک کی قسم, اس عبداللہ کی جگہ پر اگر میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, کتنی بہتر دعا ملی. اس سے بہتر کیا دعا مل سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی راضی ہو گیا, اللہ تو بھی راضی ہو جا. اس سے بڑھ کر کیا دعا مل سکتی ہے. تو کہنے کا مقصد, یہ عبداللہ اپنی جان کو قربان کر دی, اپنے جذبات کو, اپنے پریوار کو, اپنے وطن کو, اپنی دنیا کو, اپنے ارمانوں کو, اپنے ارادے کو سب قربان کر دیا. تب بھی اللہ تعالیٰ نے جب قربانی دے دی تو بھی اللہ تعالیٰ نے کہاں مقام تک پہنچایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آخری زمانے کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا ہے کہ عبداللہ کی زندگی کے انتہا تک میں راضی ہوں, اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. اس سے بڑھ کر کیا دعا مل سکتی ہے. تو یہاں پر عرض یہ کر رہا تھا کہ زندگی میں ہمارے ہر زندگی کے لمحے ہم سے توقع رکھتے ہیں. مخلوق کی خدمت میں اتنا مقام اللہ اونچا کر دیتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوگا کہ جنت کا دروازہ کھولو, تو میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. عرش عظیم پر نام لکھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سید المرسلین ہے, سارے پیغمبر سردار ہے. ساری مخلوق میں, سارے انسانوں میں, ساری جتنی بھی جنات یا فرشتے جتنے ہیں, ساری مخلوق میں سب سے اونچا مقام ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جنت کا دروازہ کھولو, تو میں جب جنت کا دروازہ کھولوں گا اور جیسے میں داخل ہوں گا تو سیدھے ہاتھ کی طرف سے ایک عورت داخل ہوگی, سیدھے ہاتھ کی طرف سے عورت داخل ہوگی, اور دھیرے دھیرے آگے چلتی ہوگی, دھیرے دھیرے آگے چلتی ہوگی. تو میں دیکھتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ عورت کون ہے. میں نے پوچھا کون ہے, تو عورت جواب دیتی ہے کہ میں وہ بیوہ عورت ہوں کہ جو اپنے بچوں کے لیے جوانی ہونے کے باوجود, خوبصورتی ہونے کے باوجود, اپنے بچوں کے لیے میں نے اپنی زندگی کو قربان کر دی. میں نے اپنے ارمان کو روک کر رکھا میری بچوں کی پرورش کے لیے. میں وہ بیوہ عورت ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مقام عطا فرمائے, کیسے مقام عطا فرمائے. تو یہاں پر ایک اولاد کی پرورش, عورت جس کے پاس خوبصورتی ہے اور جوانی بھی ہے, اور اس کے باوجود اولاد کی پرورش کی وجہ سے اپنی زندگی کو قربان کر دیتی ہے اور اپنے ارمانوں کو ختم کر دیتی ہے اور ان کی زندگی باقی رکھتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسی بندیوں کو بھی ایک زبردست اجر عطا فرماتے ہیں, زبردست مقام عطا فرماتے ہیں. ایک بار ماں عائشہ کے گھر ایک عورت آئی, 2 معصوم بچے چھوٹے چھوٹے, 2 لڑکیاں ہیں, تینوں بھوکے تھے. آ کر سوال کر دیا کہ ہم بھوکے ہیں, کچھ ہمارے لیے کچھ کھانا ہے تو دے دو. تو کچھ کھجوریں موجود تھی,
ماں عائشہ نے دیکھا کہ 3 ہے تو 3 کھجور جو تھی بڑی بڑی قسم کی کھجوریں تھی، 3 کھجور لا کر اس عورت کے ہاتھ میں دے دی. وہ عورت بڑی خوش ہو گئی. تینوں بھوکے تھے، صبح کا وقت ہے، وہ عورت کھڑی ہے اور اسی وقت ایک کھجور کو توڑا ہے، گٹلی نکالی ہے اور ایک بچے کے منہ میں ڈال دی. اس بچے نے کھجور کھانا شروع کر دیا. پھر دوسری کھجور توڑی، گٹلی نکالی، دوسرے بچے کے ہاتھ میں دے دی، اس نے کھانا شروع کر دیا. اب تیسری کھجور، ماں بھی بھوکی تھی، تیسری کھجور اس نے نکالی ہے اور توڑی ہے اور گٹلی نکال کر دے سے منہ میں ڈالنے گئی تو دونوں بچے لپکے. امی یہ بھی ہم کو دے دو. دونوں بچے لپکے اور کہنے لگے امی یہ بھی ہم کو دے دو. ماں مسکراتے گئی. ماں نے مسکرا دیا اور اس کھجور کے جو 2 حصے کیے تھے، ایک حصہ ایک بچے کے منہ میں ڈالا، دوسرا حصہ دوسرے بچے کے منہ میں ڈالا اور مسکراتے وہاں سے نکل گئی. ماں عائشہ اس منظر کو دیکھ کر کہ کیا ماں کی محبت ہے، کیا رحمت ہے، اس منظر کو دیکھ کر بڑی خوش ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں پانی آ گئے. کچھ ہی لمحوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آتے ہیں تو اسی پورا واقعہ بیان کیا کہ دیکھو ایک عورت آئی تھی، اس طرح ہوا ہے. بچے کے لیے اتنی محبت تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خلاصہ فرمایا کہ اے عائشہ، اگر کسی جنتی عورت کو تم کو دیکھنا ہے، تو اس عورت کو دیکھ لو. مقصد کے بچے کی پرورش کے پیچھے جو عورت اپنی قربانی دیتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسی عورت کو بھی اونچے مقام پر پہنچاتے ہیں. تو بزرگ دوستوں اور میری ماں بہنوں، 10ویں کو ہم جو قربانی دیتے ہیں وہ افضل ہے. 10ویں کو جو ہم قربانی دیتے ہیں اللہ کی نظر میں اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی اعمال نہیں، اور اس قربانی کے پیچھے اگر جو خرچ کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی خرچ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد میں بھی باقی کے دن جو آتے ہیں، ہماری زندگی کے آنے والے دن جو آتے ہیں، آنے والی زندگی کے دن آتے ہیں، تو زندگی کا ہر دن، ہر قدم اور ہر لمحہ ہم سے قربانی کی توقع کرتا ہے، امید رکھتا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ کا بھی حق ادا کرے، بندوں کا بھی حق ادا کرے، اللہ کو بھی راضی کرے اور بندوں کی بھی خدمت کرنے کی کوشش کرے. اگر اسی طرح رہا، دونوں زندگی کے پہیے برابر چلتے رہے، اللہ کی ذات سے امید ہے یہ پہیے جو ہے ہم کو جنت الفردوس تک پہنچا دیں گے. بس اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالی ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.